بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شمس الدین التمش ایپیسوڈ 3۔ اب حالت یہ تھی کہ اس حوض کی تعمیر کے لیے التمش کے ذہن میں جو مقام آتا وہ فوراً اسے جا کر دیکھتا، پھر کسی وجہ سے اس مقام کا خیال ذہن سے نکال دیتا۔ کہتے ہیں اتفاق سے ایک دن سلطان التمش کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں اس نے حوض بنانے کا فیصلہ کیا اور اس جگہ کو اس نے بے حد پسند کیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر تک التمش بڑے غور سے اس جگہ کا جائزہ لیتا رہا۔ التمش کو وہ جگہ بے حد پسند آئی۔ اس نے اسی وقت اس جگہ پر حوض کی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ جس روز کا یہ واقعہ ہے، کہتے ہیں اسی رات کو التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ التمش نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس منتخب مقام کی طرف تشریف لائے تھے، اور التمش سے دریافت کیا کہ وہ کس امر کا خواہاں ہے۔ خواب میں التمش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ وہ اس جگہ ایک حوض تعمیر کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التمش کی تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری، جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور و شور سے پانی بہنے لگا۔ التمش نے ابھی اسی قدر خواب دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت تھوڑی سی رات باقی تھی۔ التمش اسی وقت اٹھا اور قصر سے نکل کر قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے اپنے خواب کی تمام روداد بیان کر دی۔ کہتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی اسی وقت التمش کے ساتھ اس جگہ گئے جہاں اس نے حوض بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا، اس کا پانی چاروں طرف بہنے لگا تھا۔ خدا جانے یہ واقعہ جھوٹ ہے یا سچ، لیکن کچھ لوگوں نے اس واقعے کو رد و بدل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں قاضی حمید الدین ناگوری، جو قطب الدین بختیار کاکی کے مریدوں میں سے شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے دہلی میں قیام کیا۔ وہ سماع اور قوالیوں کے بڑے شوقین تھے۔ انہوں نے دہلی میں ایک خانقاہ بنائی اور وہاں محفل سماع اور قوالیوں کا اہتمام کرتے تھے۔ چونکہ اس طرح کی محافل منعقد کرنا قطعی طور پر شرع کے خلاف ہے، اس لیے اس دور کے مشہور علماء عماد الدین اور جلال الدین نے حمید الدین ناگوری کی اس روش کو ناپسند کیا اور ان پر اعتراض کیا کہ جو کام وہ کرتے ہیں شرعاً حرام ہے۔ لیکن حمید الدین ناگوری خانقاہ میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، جس کی بنا پر دونوں علماء عماد الدین اور جلال الدین ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس مخالفت نے طول کھینچا۔ دونوں علماء نے سلطان التمش سے ملاقات کی اور اس پر انکشاف کیا کہ جس طرح کی محفلیں یہ قاضی حمید الدین ناگوری منعقد کر رہا ہے، یہ سراسر شرع کے خلاف ہے، لہذا شاہی حکم کے ذریعے اسے ممنوع قرار دینا چاہیے۔ ان علماء کے کہنے پر سلطان التمش نے حمید الدین ناگوری کو اپنے ہاتھ طلب کیا۔ قاضی عماد الدین اور جمال الدین کو بھی بلا لیا۔ اس موقع پر عماد الدین اور جمال الدین نے حمید الدین ناگوری سے پوچھا، ازرو شرع سماع حرام ہے یا حلال؟ حمید الدین ناگوری اس سوال پر سٹپٹا سا گیا، گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ فعل اہل حال کے لیے حلال ہے اور اہل قال کے لیے حرام۔ بہرحال اس سلسلے میں التمش نے میانہ روی اختیار کی، کسی پر اس نے سختی نہ کی اور جو جس حال پر تھا اسی حال پر اسے چھوڑ دیا۔ شاید انہی وجوہات کی بنا پر کچھ لوگ التمش سے ناراض بھی ہوئے اور اس پر ایک بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ کچھ لوگوں نے، جن کا تعلق دہلی سے تھا، سلطان التمش کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور آپس میں ملنے کے بعد یہ لائحہ عمل تیار کیا کہ جس وقت التمش حالت نماز میں ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے سلطان التمش کو ہلاک کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ لہٰذا اس دن نماز کے وقت وہ لوگ خنجروں اور تلواروں سے لیس ہو کر مسجد میں گھس گئے۔ پہلے چند نمازیوں پر حملہ آور ہوئے۔ نمازیوں نے جب مزاحمت کی تو ان کے ہاتھوں کئی نمازی مارے گئے، یہاں تک کہ قاتلوں کا یہ گروہ التمش کے قریب پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں کچھ دوسرے نمازی ان پر لپک پڑے۔
اور اس طرح التمش ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ قاتل خوفزدہ ہو کر مسجد سے بھاگ نکلے۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر ان پر پتھر برسائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گروہ کا ایک فرد ہلاک ہو گیا اور باقی بھاگ گئے اور دہلی چھوڑ کر چلے گئے۔ جس وقت سلطان التمش نے اجین کو فتح کیا اور وہ دہلی میں واپس آ گیا تو دہلی میں وہ آرام کرنے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں یہ سفر التمش کے موافق نہ آیا اور اس کی صحت پر برا اثر پڑا اور وہ بیمار ہو گیا۔ بیماری نے اس حد تک طول کھینچا کہ التمش بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ اس کے سالاروں، مشیروں، امراء اور دوسرے ہمراہی اس سفر کے دوران التمش کو اسی حالت میں اماری پر بٹھا کر دہلی لائے۔ دہلی پہنچ کر سلطان التمش کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 20 شعبان کو اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان التمش کے بعد اس کی اولاد میں سے ایک کے سوا کوئی ایسا نہ اٹھا جو اس جیسا ہوتا۔ اپنی زندگی میں سلطان التمش کو اپنے سب سے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود سے بڑی توقعات تھی اور اسے امید تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا ناصر الدین محمود ضرور اس کا نام روشن کرے گا۔ اسی بنا پر اس نے اپنے بیٹے کو حکمرانی میں ملوث کیا۔ پہلے اسے ہانسی کی جاگیر عطا کی، اس کے بعد اودھ کی حکومت اس کے سپرد کی۔ اودھ میں اس نے بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اودھ سے وہ لکھنؤ پہنچا۔ لکھنؤ کو بھی اس نے فتح کر کے اپنی باپ کی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس کے اس کارناموں سے التمش بے حد خوش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد وہی اس کا جانشین ہو، لیکن قدرت نے اسے مہلت نہ دی اور ہلاک ہو گیا۔ اپنے بڑے بیٹے کی ہلاکت کا سلطان التمش کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا۔ سلطان التمش کی اولاد میں سے بڑے بیٹے ناصر الدین کے بعد رکن الدین فیروز شاہ تھا۔ بھائی بہنوں میں ناصر الدین کے بعد یہی سب سے بڑا تھا۔ کہتے ہیں یہ فیروز شاہ بڑا صاحب کرم اور خوبصورت تھا، حلیم طبع اور مروت میں کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ سلطان التمش نے اپنے اس بیٹے کو سب سے پہلے بدایون کی جاگیر دی اور عین الملک حسین کو، جو کبھی ناصر الدین قباچہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، اسے رکن الدین فیروز شاہ کا وزیر بنا دیا۔ جب سلطان التمش گوالیار فتح کر کے دہلی لوٹا تو اس نے اپنے اس بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو لاہور کی حکومت دے دی۔ جب اپنی عمر کے آخری دنوں میں اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے ملتان کی طرف سفر شروع کیا اور بیمار ہونے کی وجہ سے واپس ہو گیا تو واپسی پر سلطان التمش اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو بھی دہلی لے گیا، اس لیے کہ اپنے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد رکن الدین فیروز شاہ ہی بیٹوں میں سب سے بڑا تھا اور لوگوں کی نظریں ویسی بھی اس پر جمی ہوئی تھی کہ بڑا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ ہی سلطان التمش کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ جس وقت سلطان التمش نے وفات پائی اس وقت اس کا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ چونکہ دہلی میں موجود تھا، لہٰذا وہی تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ سب لوگوں نے اس کی تخت نشینی پر خوشیاں منائیں اور مسرت کا اظہار کیا۔ تخت نشین ہوتے ہی رکن الدین فیروز شاہ نے اپنا ظاہری رنگ اتار پھینکا اور اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ بہت سے سنجیدہ سالار اور سردار اسے چھوڑ کر دہلی سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد رکن الدین فیروز شاہ کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اس نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ بیت المال کا روپیہ کثرت سے بے عمل اور بے جا صرف ہونے لگا۔ رکن الدین کو ہوس رانی اور رنگ رلیوں کی ایسی لت پڑی ہوئی تھی کہ سلطنت کے کاروبار اور قواعد و ضوابط ابتری میں پڑ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ داد و عیش میں رکن الدین فیروز شاہ بڑا سخی تھا۔ جتنا مال اس نے لٹایا، جس کثرت سے اس نے لوگوں پر عنایات کی، جس فراوانی سے اس نے بخششیں کی، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ لیکن اس سارے اوصاف کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت ہوس رانی اور عیش و نشاط کی طرف مائل تھی۔ وہ ایسے مشغلوں کی طرف خاص میلان رکھتا تھا، اکثر گویوں، مسخروں اور ہجڑوں کو خوب نوازتا، انہیں تحفے تحائف دیتا، انہیں اپنے گرد جمع کر کے رکھتا۔ رکن الدین فیروز شاہ کو بے جا مال لٹانے کا اتنا شوق تھا کہ شراب پی کر مدہوش ہو کر ہاتھی پر سوار ہو جاتا، شہر میں سے گزرتا اور خالص سونے کے سکے دائیں بائیں پھینکتا چلا جاتا۔
لوگ چنتے اور اپنا حصہ لے جاتے۔ اسے کھیل تماشے اور ہاتھیوں کی سواری کا بڑا شوق تھا۔ تمام محافظوں کو اس نے خوب نوازا اور ان پر بڑے احسان کیے۔ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ مخلوق میں کسی کو دکھ دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ یہی اس کی بادشاہی کے زوال کا باعث بنا۔ مورخین لکھتے ہیں، بادشاہوں میں سب خصلتیں ہونی چاہیے۔ عدل ضروری ہے تاکہ رعایا اطمینان سے رہے۔ فیاضی ضروری ہے تاکہ لشکریوں کو بے اطمینانی اور بد اعتمادی نہ ہو۔ ہوس رانی، عیش و عشرت، نامحرموں اور خبیثوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے سلطنت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ خامیاں تو سلطان رکن الدین فیروز شاہ میں تھیں، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کی ماں نے پوری کر کے رکھ دی۔ اس کی ماں کا نام شاہ ترکان تھا۔ وہ سلطان التمش کی بیویوں میں سب سے بڑی خیال کی جاتی تھی۔ سلطان التمش کی زندگی ہی میں حرم کی دوسری خواتین کے ساتھ اسے حسد اور عداوت پیدا ہو گئی تھی۔ سلطان کی وفات کے بعد جب سلطان رکن الدین فیروز شاہ حکمران بنا تو شاہ ترکان کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا، اس لیے کہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ اس کا بیٹا تھا، اور سلطنت کی اصل باغ ڈور رکن الدین فیروز شاہ کے بجائے اس کی ماں شاہ ترکان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس نے ان خواتین کو مصیبتوں کا تخت مشق بنایا جو حرم میں داخل تھیں۔ بعض کو ظلم ستم سے ایسا تنگ کیا، ایسے ظلم ڈھائے کہ ان میں سے اکثر کو ہلاک کر ڈالا۔ شاہ ترکان کے یہ حالات دیکھ کر ان لوگوں کو سخت رنج پہنچا جو کاروبار حکومت انجام دینے کے ذمہ دار تھے۔ دونوں ماں بیٹے نے عیش و عشرت اور ظلم ستم ہی پر کفایت نہ کی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے، اور سلطان التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام قطب الدین تھا، وہ لائق، ہونہار اور انتہا درجے کا مخلص اور جاننثار رعایا اور سرداروں کے علاوہ امراء اور حکومت کے کارندوں سے اسے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ شاہ ترکان اور اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ نے اس کی آنکھوں میں پہلے سلائیاں پروا کے اندھا کر دیا، پھر اسے قتل کروا دیا۔ دونوں ماں بیٹے کی اس حرکت پر بڑے بڑے سردار اور حاکم بھی دونوں کی مخالفت پر تیار ہو گئے۔ سلطان شمس الدین التمش کے بیٹے قطب الدین کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس کا پہلا اور آخری جرم یہی تھا کہ وہ لائق تھا، ہونہار تھا، اور یقیناً مختلف امراء اور عام لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہلی کے لوگ دبی دبی زبانوں میں اس بات کا اظہار کرنے لگے تھے کہ رکن الدین فیروز شاہ کی جگہ قطب الدین کو دہلی کے تخت و تاج کا مالک ہونا چاہیے۔ لوگوں کی اس آواز کو رکن الدین فیروز شاہ اور اس کی ماں نے برداشت نہ کیا، لہذا چھوٹے شہزادے کو اندھا کر کے قتل کر دیا، اور اب ایسی ہی خطرات اس کی بہن رضیہ سلطانہ کے گرد بھی منڈلانے لگے تھے۔ اب ہندوستان کے لوگوں کے لیے دو مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی مصیبت خود رکن الدین فیروز شاہ تھا، جس نے شب روز عیش و عشرت میں بسر کرنے شروع کر دیے تھے اور انتظامی امور کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دی تھی۔ اس نے قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے دور کے جمع شدہ خزانے بڑی بے دردی سے گویوں اور بانڈوں وغیرہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیے تھے، اور اس کا یہ عمل امراء، سالاروں کے علاوہ رعایا کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ لوگوں کے لیے دوسری بڑی مصیبت رکن الدین فیروز شاہ کی ماں شاہ ترکان تھی۔ یہ ایک ترک لونڈی تھی جس نے سلطان شمس الدین التمش کے حرم میں داخل ہو کر التمش پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ یہ عورت بہت ہی کینہ پرور تھی۔ اس نے اپنے بیٹے رکن الدین کی عیش گوشی اور امور سلطنت سے بے تعلقی کا فائدہ اٹھایا، اور التمش کی بہت سی نکاحی بیاہی بیویوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا، اور جو بچ گئیں انہیں اس نے قصر سے نکال دیا اور ظلم و ستم سے ایسا تنگ کیا کہ سلطان شمس الدین التمش کی وہ عورتیں مفلسی اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئیں۔ اس شاہ ترکان خان کا نشان ستم صرف وہی مظلوم عورتیں نہ بنی جو سلطان شمس الدین کے حرم میں داخل تھیں، بلکہ اس حسد پیشہ عورت نے اور بہت سے لوگوں پر بھی ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ لہٰذا لوگ اب بڑی تیزی سے شاہ ترکان اور اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ سے برہمی اور ناگواری کا اظہار کرنے لگے تھے۔